صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون مکیہ، سورہ المؤمنون مکی ہے، وہی 189 اور 19 آیتن، اور اس کے اندر 18 یا 19 آیتیں ہیں۔ وہی 189 اور 19 آیتن، تو اس کے اندر 118 یا 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے۔ قد للتحقیق افلح فاز المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون متواضعون۔ قد تحقیق کے لیے ہے، کامیاب ہو گئے مومنین، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، متواضعون یعنی تواضع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو من الکلام وغیرہ معرضون، اور جو لوگ لغو کلام سے اور دیگر چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اب دیکھو اس کے اندر کیا آیا ہے، قد داخل کیا ہے افلح ماضی پر، قد داخل کیا ہے کس پر؟ ماضی پر۔ اور یہ کامیابی جو ہے آخرت کی کامیابی ہے۔ کیا ہے یہ؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو پڑھ چکے ہو تم کہ کسی بھی چیز کے مستقبل میں اگر کوئی چیز ہوگی، آخرت کا تعلق تو مستقبل سے ہے نا، تو آپ کا ہے مستقبل میں اگر کوئی چیز کا وقوع یقینی ہے، مستقبل میں کوئی کسی چیز کا وقوع اگر یقینی ہے تو اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور اس پر قد بھی داخل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ مومنین کی کامیابی کیا ہے؟ یقینی ہے۔ مومنین کی کامیابی یقینی ہے مستقبل میں، آخرت میں، تو یقینی ہونے کو ماضی سے تعبیر کیا افلح سے، کہ جس طرح ماضی کا وقوع یقینی ہوتا ہے اسی طرح ان مومنین کی کامیابی یقینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قد بڑا کر کے تاکید کے طور پر لے آئے، قد تحقیق کے لیے، سمجھا کہ یہ کامیابی کیا ہے؟ جلد ہی ملنے والی ہے۔ کیا ہے؟ جلد ہی ملنے والی ہے۔ تو قد تحقیق کے لیے ہے کہ فازہ، افلاح فازہ کے معنی میں ہے کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے، یعنی مستقبل میں آخرت کے اندر ان کو کامیابی نظر آئے گی، ایمان والوں کو اپنی کامیابی۔ دنیا کے اندر بظاہر تو ایمان والے اور کافر والے، کفر والے دونوں برابر معلوم ہوتے ہیں، دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں پھرتے ہیں، ایک جیسے مکان میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، لیکن کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، ایمان والوں بندوں کو نظر آئے گی اخروی کامیابی۔ تو تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، یعنی عاجزی کرتے ہیں۔ یہاں پر خشوع عاجزی کے معنی میں ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک عاجزی کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن عاجزی کا نماز کے رکن میں سے ہے بعض لوگوں کے نزدیک، وہ ائمہ اربعہ نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک عاجزی نماز کا رکن نہیں ہے۔ عاجزی نماز کی روح تو ضرور ہے، نماز کی روح ضرور ہے، لیکن نماز کا رکن نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جس طرح قیام، رکوع، سجود رکن ہے، اسی طرح عاجزی رکن نہیں ہے نماز کا۔ وہاں نماز کی جان عاجزی ہے، کہ اگر آپ عاجزی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نمازیں عند اللہ قبول ہوں گی۔ اور اگر آپ یوں ہی رسمی طور پر کیا ہے ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ٹھوکا ٹھوکی کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ نمازیں آپ کے کیا ہے بدن پر لپیٹ کر کے پھینک دی جائیں گی، مار دی جائیں گی، ہے نا؟ اللہ کے یہاں وہ نمازیں مقبول نہیں ہوں گی۔ تو عاجزی نماز کی جان ہے، لیکن نماز کا رکن نہیں ہے۔ کچھ ائمہ اور صوفیہ کے نزدیک عاجزی نماز کا رکن ہے۔ والذین هم عن اللغو، لغو عام ہے، کلام ہو یا غیر کلام ہو۔ لغو کیا ہے؟ عام ہے، کلام ہو یا غیر کلام، یعنی جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ لغو ہے۔ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں،
والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. فاعلون معدل کے معنی میں ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، یہاں پر عام تعبیر جو زکوٰۃ کی تھی وہ ایتائے زکوٰۃ، آتا یوتی سے ہے نا، آتا یوتی ایتان، اس کے معنی ادا کرنا. عام طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی تعبیر قرآن کریم میں یہی استعمال کی جاتی ہے، آتا یوتی ہے نا. لیکن واتون الزکاۃ ویوتون الزکاۃ ہے نا، لیکن یہاں پر فاعلون کا لفظ استعمال کیا ہے. کیا ہے؟ سابقہ آیات اور اگلی آیات کے وزن کی رعایت کرتے ہوئے ہے نا. اور جو لوگ اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کس سے حفاظت کرتے ہیں؟ حرام سے. ٹھیک ہے، حرام جگہوں پر شرمگاہوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، یعنی من زوجاتہم، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی پر. کئی بیویاں ہیں، ان میں سے کسی پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے شرمگاہوں کو. او ما ملکت ایمانہم، یا ان باندیوں پر جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں. تو باند ایمانہم، ملکت ایمانہم سے مراد السراری، سراری سریتن کی جمع. کس کی جمع؟ سریتن کی جمع سراری، باندی کے معنی میں ہے نا، باندی کے معنی میں ہے. اور باندی کو سریتن یا سراری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آقا کے لیے خوشی کا ذریعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ باندی خدمت نہ کرتی ہے، خدمت، اور خدمت کے اندر جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے خدمت کرتی ہے آقا کی. اسی لیے کس کو سریتن کی جمع سراری باندی کے معنی میں لیا جاتا ہے، تعبیر کی جاتی ہے باندی. او ما ملکت ایمانہم، ملکت ایمانہم میں غلام اور باندی دونوں داخل تھا. غلام اور باندی دونوں داخل تھا کہ آقا جو ہے وہ مالک ہوتا ہے غلام کا بھی، اور آقا مالک ہوتا ہے باندی کا بھی ہے نا. تو اس کو خاص کیوں کیا سراری کے ساتھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ بلا شبہ اگر کوئی غلام ہے اور اس کی مالکن ہے کوئی، سمجھا کیا ہے؟ غلام ہے اور اس کی مالکن ہے، تو مالکن اپنے غلام کے ساتھ وطی نہیں کروا سکتی. سمجھا؟ مالکن اپنے غلام کے ساتھ، مالکن کا اپنے غلام سے ہم بستر ہونا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن آقا کا اپنی باندی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے. آیا سمجھ میں؟ ملکت ایمانہم میں دونوں داخل ہیں. کون کون؟ غلام اور باندی دونوں. سمجھا؟ تو اگر غلام مراد لیتے ہیں تو اس کی وطی کا تعلق کس سے ہوگا؟ مالکن سے. تو مالکن اپنے غلام سے وطی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، مسئلہ ختم ہوا. غلام نکل گیا، بچ گئے کون؟ باندی. تو باندی کا مالک آقا ہے، تو آقا اپنے باندی سے وطی کر سکتا ہے. اس لیے مالکت وطی کا ذکر ہے تو ملکت ایمانہم کی تفسیر انہوں نے کس سے کی؟ سراری سے. سمجھا؟ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو یقیناً اس سلسلے میں کوئی ملامت نہیں، یعنی ان تمام کے پاس آنے میں، اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونے میں، یا اسی طرح اپنی باندیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا تعبیر استعمال کیا؟ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یعنی اپنی بیویوں کے پاس اگر کوئی خواہش پوری کرتا ہے یا اپنی باندیوں سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی ملامت نہیں. تو کیا نام ہے، اس میں لطیف اشارہ ہے. کیا ہے کہ انسانوں کو اسی کام کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے. سمجھا؟ کیا ہے؟ انسان کو اپنی بیوی سے ہم بستری کو اپنا مقصود نہیں بنانا چاہیے. وہ ضرورت ہے. کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے، مقصود نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ تو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ، ورنہ قرآن کیا کہتا؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کے بارے میں ہٹائے کے بجائے کیا کرتا کہ فَإِنَّهُمْ جَامِعُونَ عَلَيْهَا، کہ ان سب سے جمع کر سکتے ہیں. سمجھا؟ لہذا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کام زندگی کا یہی ہے. سمجھا؟ کہ جمع کرتے رہو. تو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کہہ کر کیا کر دیا کہ مقصود آپ کا آپ کی بیوی سے یا آپ کی باندیوں سے مقصود وطی نہیں ہے. سمجھا؟ وطی ایک ضرورت ہے. لہذا اگر انسان اپنے خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اپنی بیوی سے یا اپنے باندی سے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. اگر غیر جگہ یہ کام کرتا ہے تو وہ ملامت کی بات ہے. آگے دیکھیے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو کوئی اس کے علاوہ کا طلبگار ہوگا،
اے من الزوجات یعنی بیویوں کے علاوہ کا، والسراری اور باندیوں کے علاوہ کا، کل استمنا بیدہ جیسے کہ اپنے ہاتھ سے وطی کرے گا، اپنے ہاتھ سے کیا ہے جلک، اپنے ہاتھ سے استمنا کرے گا، یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کرے گا، اپنے ہاتھ سے منی خارج کرے گا، جس کو کہتے ہیں مشت زنی، تو اپنے ہاتھ سے مشت زنی کرے گا۔ تو فرمایا فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، المتجاوزون الی ما لا یحل لهم، یعنی تجاوز کرنے والے ہیں اس چیز کی طرف جو ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو وراء ذالک بیویوں کے علاوہ دیگر تمام عورتیں، وراء ذالک باندیوں کے علاوہ تمام عورتیں، اور وراء ذالک باندیوں اور بیویوں کے علاوہ سے خواہشات پورے کرنے کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ تمام شکلیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی، سمجھا؟ وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی۔ اس میں ایک کیا ہے؟ مشت زنی بھی ہے، سمجھا؟ بدقسمتی سے مدارس کے طلبہ اس میں زیادہ ملوث پائے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو فرمایا یہ حرام ہے، چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے، مشت زنی چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے۔ فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، کیا ہے کہ ما لا یحل لهم، یہ تجاوز کرنے والے ہیں حلال کو چھوڑ کر کے کس کی طرف؟ حرام کی طرف۔ والذین هم لأماناتهم جمعا ومفردا او عہدهم فيما بینهم وبین اللہ من صلاۃ وغیرها راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں، جو اپنی امانت اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانات جمع بھی استعمال ہو سکتا ہے، مفرد بھی استعمال ہو سکتا ہے، جمعن اور مفردن، جمع بھی اور مفرد بھی، ہے نا؟ اور واحدین فیما بین بین اللہ، اور عہد سے مراد انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو عہد و پیمان ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ گویا کہ اقرار ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے، محمد الرسول اللہ یہ اقرار ہے کہ ہم رسول کی بات مانیں گے۔ تو یہ عہد و پیمان جو انسان کا بین و بین اللہ ہوتا ہے، یا عہد و پیمان جو انسان ایک دوسرے کے درمیان کرتا ہے، تو تمام عہد و پیمان کا ایمان والے بندے کیا کرتے ہیں؟ خیال کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم جمعا ومفردا یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کا جمع اور مفرد دونوں، یعنی صلوات اور صلاۃ دونوں استعمال ہوا ہے، اور جو اپنی نمازوں کا جمع کی حالت میں اور مفرد ہونے کی حالت میں حفاظت کرتے ہیں۔ یقیمونھا فی اوقاتھا، نماز کی حفاظت سے مراد نماز کو نماز کے اوقات کے اندر پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، لا غیرہم، ان کے علاوہ لوگ نہیں، یعنی جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہی انہی صفات کے حاملین وارث ہیں، کس کے؟ جنت الفردوس کے۔ یہی لوگ وارث ہیں، ان کے علاوہ لوگ نہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ وہو جنت اعلی الجنان، اور یہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فی ذلک اشارۃ الی المعاد، اور اس میں اشارہ ہے معاد کی طرف۔ ویناسبہ ذکر المبتدا مبدا بعدہ، اور مناسب ہے کہ اس کے بعد مبدا کا ذکر ہو۔ بہرحال تو یہی لوگ یعنی جن کے اندر ایمان ہو، جن کی نمازوں میں خشوع ہو، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہوں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، 4 ہوا، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں، 5، اور کیا ہے امانتوں کا خیال کرتے ہوں، 6 عہد و پیمان کے محافظ ہوں، 7 والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں۔ تو یہ ان 8 صفات کے حاملین افراد جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ آیا سمجھ میں؟ تو آگے دیکھیے اس میں اشارہ ہے معاد کی طرف، یعنی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہے نا، تو یہ وراثت اور جنت الفردوس میں مقام اور جگہ کب ملے گا؟ آخرت کے اندر نا۔ تو آخرت کا ذکر ہو گیا، اب آیت کا بین آیات ربط بیان کر رہا ہے، ایک دوسری آیت کا جو ربط ہوتا ہے وہ ربط کو بیان کر رہے ہیں کہ معاد کا ذکر ہو گیا، کیا ہے؟ بظاہر اشارے میں کس میں؟ اس لیے کہ جنت الفردوس کب ملے گی؟ آخرت کے اندر ملے گی جنت الفردوس، ہے نا؟ تو آخرت کے اندر جنت الفردوس ملنا ہے، تو جنت الفردوس کا ذکر گویا کہ آخرت کا ذکر ہو گیا۔
اب جب آخرت کا ذکر ہو چکا تو قرآن تو دونوں چیزوں کو بیان کرتا ہے. آخرت کو بیان کرے گا تو دنیا کو، جنت کو تو دوزخ کو، ایمان والے کو تو کافر کو. تب اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، جب کس کا ذکر کر دیا، معاد کا ذکر کر دیا ہے، تو اب مبدا کا ذکر کرنا. کیا کر رہا ہے؟ مبدا کا، یعنی آغاز کا. کس کا؟ انسان کے انجام کا جب ذکر کر دیا معاد کا، سمجھا کہ ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور جنت الفردوس کا ظہور کہاں ہوگا؟ آخرت کے اندر ہوگا. تو اب مبدا کا بھی ذکر کر رہا ہے. فرمایا کہ اور اس میں اشارہ ہے معاد کی طرف، لہذا مناسب ہے کہ مبدا کا ذکر اس کے بعد ہو. واللہ لقد خلقنا الانسان ای آدم من سلالۃ ای ہی من سللت الشیء من الشیء استخرجته منه وخلاصته من طین متعلق بثلاثۃ ثم جعلناه ای الانسان نسل آدم نطفة منیا فی قرار مکین هو الرحیم. اور تحقیق خدا کی قسم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو، یعنی انسان کے جو اصل اول ہے، انسان کا جو اصل اول ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو کس سے بنایا؟ سلالہ سے بنایا. اور سلالہ کسے کہیں گے؟ یہ سلالہ جو ہے سللت الشیء من الشیء سے ماخوذ ہے. کیا مطلب؟ استخرجته منه وهو خلاصته من طین، یعنی میں نے اس کو اس سے نکالا اور وہ اس کا خلاصہ ہے من طین، مٹی سے. اور من طین کا تعلق سلاسہ سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی مٹی کا جو مادہ ہوتا ہے، مٹی کا جو خلاصہ ہوا، یعنی مٹیوں کو جمع کر کے اور اس کا جو نچوڑن ہوا، کیا اس کا جو خلاصہ اور نچوڑن ہوا، اس خلاصے اور نچوڑن سے کس کو پیدا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو، جو انسان کے اصل اول ہے. تو فرمایا کہ سلالہ کے بارے میں لغت بتلایا کہ من سلالۃ ہے نا، تو سلالہ سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، یعنی آدم کو. تو سلالہ یہ سللت الشیء من الشیء سے ماخوذ ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے نکالنا، کسی کو کسی چیز سے نکالنا. ای استخرجتہ منہ، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے نکالنا. میں نے اس کو اس سے نکالا. تو اور یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خلاصۃ من طین، یہ مٹی کا خلاصہ ہے. کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی جو تخلیق کی تو مٹی کے نچوڑن سے کی، مٹی کے خلاصے سے، مٹی سے کے نچوڑن سے. اور من طین کا تعلق سلالہ سے ہے. ثم جعلناه الانسان نسل آدم، پھر ہم نے اس کو یعنی انسان کو، آدم کی نسل کو نطفہ بنایا، فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو یعنی ثم جعلناه نطفة، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا، فی قرار مکین، محفوظ جگہ میں، اور وہ رحیم ہے. یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل اول آدم سے، اور آدم علیہ السلام سے جو نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا وہ نطفے سے. وہ نطفہ کہاں جاتا ہے؟ بچے دانی کے اندر جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفے کی حفاظت بچے دانی کے اندر کرتا ہے، اور پھر انسان کی تبادل و تناسل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. تو فرمایا ثم جعلناه ای الانسان نسل آدم، پھر ہم نے اس کو یعنی انسان کو، آدم کی نسل کو نطفہ سے بنایا، فی قرار مکین، محفوظ جگہ میں، هو الرحیم، اور وہ بچے دانی ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، علقا دمن جامدن، جمع ہوا خون بنا دیا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنایا. مضغہ کہا جائے گا لحمة قدر ما يمزغ، اتنی مقدار گوشت کا ٹکڑا جس کو چبایا جا سکے. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے کیا ہے مضغے کو ہڈی بنایا. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈی پر گوشت چڑھایا. فی قراءۃ عظما فی الموضعین، اور ایک قرأت کے مطابق عظمن ہے دونوں جگہوں میں. مضغۃ عظاما فکسونا العظام ہے نا، تو دو عظام ہے نا، دونوں جگہ میں عظمن ہے کہ فخلقنا المضغة عظما فکسونا العظم لحما، اس طرح ہے. وخلقنا فی المواضع الثلاثة بمعنى سیرنا، اور خلقنا النطفة، خلقنا العلقة، خلقنا المضغة، ان تینوں جگہوں میں یہ جو خلقہ کا لفظ ہے یہ کس معنی میں ہے؟ سیرنا کے معنی میں ہے. اس لیے کہ سیرنا کیا آتا ہے؟ انقلاب حالت کے لیے آتا ہے نا. سیرنا کس معنی کے لیے آتا ہے؟ انقلاب حالت کے لیے. فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو دوسری مخلوق بنا کر کے اٹھایا. بنفخ الروح فیہ، اس میں روح پھونک کر کے، سمجھا؟ یعنی انسان کا جو ڈھانچہ تیار ہوا،
نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر جب یہ ساری ہڈی وڈی تیار ہو گئی، کپڑا وپڑا چڑھا دیا گیا، گوشت کا چمڑا ومڑا چڑھ گیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتا ہے، اور یہ روح مادی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح اصلی اور ایک روح مادی، ہے نا؟ ایک روح اصلی اور ایک روح مادی۔ تو روح اصلی عالم ارواح میں ہے، ٹھیک ہے؟ روح اصلی کہاں ہے؟ عالم ارواح میں، سمجھا؟ روح اصلی ہی کا مقام علیین یا سجین ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے؟ اور روح سفلی، جس کو روح مادی بھی کہتے ہیں۔ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح علوی اور ایک روح سفلی، چاہے ایک روح اصلی اور ایک روح مادی، ہے نا؟ یہ جو ہمارے بدن کے اندر جو روح ہوتی ہے، سمجھا؟ اس کا تعلق روح اصلی سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ روح اصلی سے۔ اور ہمارا بدن کے اندر جو روح ہے اس کی حیثیت اسٹیم کی ہے۔ کس کی ہے؟ اسٹیم کی ہے، بھاپ کی ہے۔ یعنی جس طرح ہم اور آپ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنے ہیں نا، عناصر اربعہ سے، ہے نا؟ تو عناصر اربعہ کی جو اسٹیم ہے، بھاپ ہے، سمجھا؟ یہ سمجھ لیے کہ روح سفلی جو ہے انسان کے ہاتھ میں، پیر میں جو جان جس کو کہتے ہیں، روح سفلی کہتے ہیں، اس کو روح مادی کہتے ہیں۔ یہ اسٹیم کے مانند ہمارے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ تو وہی اسٹیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ڈالتا ہے؟ اسی روح کو ماں کے پیٹ میں ڈالتا ہے، سمجھا؟ اور روح اصلی اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ کہاں رہتی ہے؟ روح اصلی اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو فرمایا اگر یہ دونوں چیز کو سمجھ جاؤ گے تو بہت سارا کا اعتراض کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ روح سفلی اور روح علوی، روح کا ہے حقیقی اور روح فرعی، ہے نا؟ یا اسے کہو روح الروح، اور کیا ہے؟ روح جسمانی، روح مادی، ہے نا؟ تو فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو دوسری مخلوق بنا کر کے اٹھایا، اس میں روح پھونک کر کے، فتبارک اللہ واحسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے اور وہ بہترین خالق ہے، ای المقدرین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تجویز کرنے والا ہے، ای ممیز و احسن محذوف للعلم بھی ای خلقا، اور احسن کا جو تمیز ہے وہ محذوف ہے، خلقن ہے معلوم ہونے کی وجہ سے، یعنی احسن الخالقین، خلقن جو ہے نا، تو خلقن احسن الخالقین ممیز تمیز ہے نا، ممیز ہے۔ احسن الخالقین نسبت کے اندر کیا ہے؟ ابہام ہوا، اس کی تمیز خلقن محذوف ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اس کو دوسری مخلوق بنا کر کے اٹھاتے ہیں، بنفخ الروح فیہ، اس میں روح پھونک کر کے۔ یعنی جب انسان کی تخلیق جو تبدیلی کے مرحلے سے گزرتے ہوئے نطفے کو علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، عظام سے پر لحم، یہ سب مرحلے سے گزرتے ہوئے گزر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے نا؟ اور یہ روح کون ہوتی ہے؟ روح، یہ روح مادی، جس کو روح سفلی کہتے ہیں نا۔ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح علوی اور ایک روح سفلی، یا روح اصلی اور روح مادی، ہے نا؟ تو روح اصلی کا مقام اپنی جگہ پر ہے، جہاں ہے وہ وہاں رہتی ہے، لیکن روح سفلی یا روح مادی ہمارے بدن میں اسی طرح سرایت کیے ہوتی ہے، ایک اسٹیم کے مانند ہوتی ہے جو ہمارے بدن میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، اور یہ ناخن کے سے لے کر کے اور کیا ہے، سر کے بال تک، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک یہ روح سرایت کیے ہوئے ہے، سمجھا؟ تو یہ روح مادی ہے، کیا ہے یہ؟ اور اسی روح کے نکل جانے سے انسان کی وفات ہوتی ہے، اسی روح کا نکل جانا انسان کی موت ہے، اور اسی روح کا آ جانا کیا ہے؟ انسان کی زندگی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن اصلی روح کا جو روح ہے، جس کو روح الروح کہتے ہیں یا روح علوی کہتے ہیں، اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے جہاں اللہ اس کو رکھے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ہمارے بدن کے اندر جو روح ہے، جس کو جان کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، جس کو جان کہتے ہیں، جو کاٹ دینے سے نکل جاتا ہے، ذبح کر دینے سے نکل جاتی ہے چیزیں، تو یہ روح مادی ہے، یہ مانند اسٹیم اور مانند بھاپ ہمارے پورے بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے، سمجھا؟ اسی کی آمد زندگی کا ذریعہ ہے اور اسی کا نکل جانا موت کا سبب ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو فرمایا کہ پھر ہم نے
پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر کے دوسری مخلوق بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالی بابرکت ہے، بلند ہے اور وہ بہترین خالق ہے. ای المقدرین، یعنی اللہ تبارک و تعالی بہترین تجویز کرنے والا ہے. ممیز و احسن محذوف، احسن اس میں تفضیل ہے اور یہ اس کے اندر ابہام ہے، اس کی تمیز حذف ہے اور حذف کی وجہ یہ خلقن ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی تمیز حذف ہے، وہ کیا ہے؟ خلقن. احسن الخالقین خلقن، احسن الخالقین خلقن. تو خلقن محذوف ہے، اور خلقن کو محذوف کیوں مان لیا؟ اس لیے کہ خالقین تو پہلے آ چکا ہے، لہذا اسی مادے کا لفظ ہوگا جو ہے کیا ہے؟ قرینہ. قرینہ کیا؟ خالقین کا آنا یہ قرینہ ہے کہ آگے جو تمیز ہے وہ کیا ہے؟ خلقن ہی ہے. سمجھا؟ تو خالقین احسن کے ساتھ خالقین کا مضاف الیہ ہونا یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ احسن کی تمیز آگے کیا ہے؟ خلقن ہی محذوف ہے، کوئی دوسرا لفظ محذوف نہیں ہے. آگے دیکھیے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم اس کے بعد مرو گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے حساب اور جزا کے لیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، سماوات جمع طریقت لأنها طرق الملائکۃ وما كنا عن الخلق غافلین. اور تحقیق کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، راستے سے مراد 7 آسمان بنائے. اور طرائق طریقتن کی جمع ہے. آسمان کو طریق، آسمان کو راستہ کیوں کہا گیا؟ لأنها طرق الملائکہ، اس لیے کہ فرشتوں کے راستے ہیں، کہ فرشتے اللہ کے حضور یا فرشتے اوپر عالم بالا پر کس سے جاتے ہیں؟ آسمان ہی کے ذریعے سے جاتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تحقیق کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے. راستے سے مراد آسمان ہے، طرائق بمعنی سماوات آسمان، اور طرائق یا طریقتن کی جمع ہے. آسمان کو طرائق سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ فرشتوں کے راستے ہیں، فرشتے عالم بالا میں اسی آسمان سے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا، پڑھا ہوگا، معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سدرۃ المنتہا تک گئے تو آسمان ہی سے گئے تھے نا، تو آسمان ہی کے راستے کو طے کر کے تو معراج کا بھی راستہ ہوا وہ. وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی آسمان کے نیچے جو ہماری مخلوق ہے اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں اس کے نیچے کہ انتسقط علیہم، کہ آسمان ان پر گر جائے، فتہلکہم، پھر وہ ان کو آسمان ان کو ہلاک کر دے. بل نمسکوہا، بلکہ ہم اس کو تھامے ہوئے ہیں. جیسے کہ آیت ہے یمسک السماء ان تقر الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوا ہے زمین پر گرنے سے. یعنی آسمان کے نیچے جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس کے سے غافل نہیں ہے، آسمان کو تھامے ہوا ہے تاکہ آسمان گرے نہیں نیچے زمین پر، کہ انسان اس کے اندر یا دیگر مخلوق اس کے اندر پس جائے، چورا چورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ تھامے ہوا اپنی قدرت سے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ مِنْ كِفَایَتِهِمْ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بقدر ایک اندازے سے، من کفایتہم جو ان کے لیے کافی ہو جائے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں کیا ہے ساکن کر دیا، ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس کو لے جانے پر قادر ہیں. یعنی پانی کیا ہے؟ پانی ہم ہی برساتے ہیں، پانی کو زمین میں قرار ہم ہی دیتے ہیں، ٹھہراتے ہیں نا پانی. اور دیکھتے ہو پانی کا لیول نیچے جاتا رہتا ہے، اگر بارش نہ ہو تو پانی کا لیول نیچے جاتا رہتا ہے، اور بارش ہو تو پانی کا لیول کیا ہے؟ اوپر آتا رہتا ہے. تو وہی پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر کیا ہے؟ جماتا ہے. آگے دیکھیے کہ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یقیناً ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. فَيَمُوتُونَ مَعَ دَوَابِّهِمْ عَطْشًا، چنانچہ لوگ مر جائیں گے اپنے چوپایوں کے ساتھ پیاسے ہو کر کے. یعنی کنویں کا پانی نیچے چلا جائے، بورنگ کا پانی نیچے چلا جائے، لیول پانی کا بالکل نیچے ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان نہ پی پائے گا پانی، نہ جانور پی پائیں گے پانی. کنواں سوکھ جائے گا، ندیاں سوکھ جائیں گی، تالاب سوکھ جائے گا. تو فرمایا کہ اور ہم یقیناً اس کو لے جانے پر قادر ہیں، چنانچہ لوگ مر جائیں گے اپنے چوپایوں کے ساتھ پیاسے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، چنانچہ ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے کھجور اور انگور کے باغات اگائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار کھجور اور انگور ہی کا ذکر کیوں؟
اس لیے کہ عربوں کو یہ زیادہ پسند تھا، اور عربوں کے یہاں یہی کھجور اور انگور کے باغات زیادہ ہوتے تھے، اس لیے ان کا خیال کرتے ہوئے عام طور پر کھجور اور انگور کا ذکر ہے۔ اور ہم نے تمہارے لیے اس میں کھجور اور انگور کے باغات اگائے، ہما اکثر فواکہ العرب، اور یہی دونوں عربوں کا زیادہ تر میوہ تھا، ہے نا، یعنی عرب لوگ میوے پہ زیادہ تر کھجور اور انگور ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ لکم فیہا فواکہ کثیرۃ منھا تاکلون، اور تمہارے لیے اس کے اندر اور بھی بہت سے میوے ہیں اور اس میں سے تم کھاتے ہو، گرمی میں اور جاڑے میں، یعنی کچھ میوے ایسے ہیں جو گرمی میں کھائے جاتے ہیں، کچھ میوے ایسے ہیں جو جاڑے میں کھائے جاتے ہیں۔ وَأَنشَأْنَا شَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور ہم نے اسی پانی سے اگایا ایک درخت جو نکلتا ہے سینا کے علاقے میں، کوہ طور کے علاقے میں، طور سینا کے علاقے میں، اور جبل بکسری سینے، سینا، سمجھا؟ اگر سین کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے سینا تو کیا ہے؟ یہ پہاڑ ہے۔ وفتحہا، اور فتح کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں سینا اور سینا، من طور سینا اور من طور سینا، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینا پر زبر ہے، حمزہ پر تنوین نہیں ہے، تو غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ علمیت کی وجہ سے اور تانیث کی وجہ سے۔ علمیت ہے یہاں پائی جا رہی ہے کہ اس علاقے کا نام سینا ہے، اور تانیث کی وجہ سے یہ بقع کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ زمین کا ایک ٹکڑا بقع کے معنی میں ہے، تو تانیث مانوی ہوا، تانیث مانوی پایا گیا، ارجن مؤنث ہے نا، تو تانیث مانوی پایا گیا، زمین کے معنی میں ہے یہ، تو تانیث مانوی اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ تنبت من الرباع والثلاثی بالدہن، اور یہ کا ہے جو اگتا ہے، جو طور سینا، اور اللہ تبارک، اور ہم نے نکالا ایک درخت کو جو طور سینا سے نکلتا ہے، تنبتو رباعی اور ثلاثی دونوں سے، تنبتو اور تنبتو دونوں پڑھ سکتے ہیں، بالدہن تیل کے ساتھ، جو اگتا ہے تیل کے ساتھ، با زائد ہے پہلی صورت میں، اگر رباعی پڑھیں گے تنبتو تو بالدہن میں با کیا ہے؟ زائد ہے، تو مطلب ہے کہ جو اگاتا ہے تیل کو، جو اگاتا ہے تیل کو، تو با زائد، اور معدیۃ علی الثانی، اور با تعدیہ کے لیے ہوگا دوسری صورت میں، یعنی اگر ہم تنبتو پڑھیں گے ثلاثی مجرد سے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اگتا ہے تیل کے ساتھ، اگاتا ہے تیل کو رباعی کے صورت میں، اور اگتا ہے تیل کے ساتھ کس کے صورت؟ ثلاثی کی صورت میں، تو اس صورت میں با کیا ہے؟ کس کے لیے ہوگا؟ تعدیہ کے لیے ہوگا، اور وہ زیتون کا درخت ہے، وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والے کے لیے سبزی ہے کا کام کرتا ہے، عطف علی الدہن، اور سبغن کا عطف دہن پر ہے اس لیے مکسور ہے، ای ادام یسبغ اللقمۃ بغمسها، یعنی ایسا سالن ہے کہ جو لقمے کو ڈبانے کی وجہ سے رنگ دیتا ہے اس میں، اور وہ تیل ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ أَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں، یعنی اونٹ اور گائے اور بکریوں میں عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے، جس سے تم عبرت حاصل کرتے ہو۔ نسقیکم بفتح النون وضمها مما فی بطونها، کہ ہم پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کے اندر سے دودھ، تو نسقیکم یہ باب افعال سے، اور نسقیکم یہ سقا یسقی، سقا یسقی ضرب یضرب سے، تو نون کے فتح کے ساتھ نسقی اور نون کے ضمے کے ساتھ نسقی، اور ہم پلاتے ہیں تم کو مما فی بطونہا، کہ ان کے پیٹ کے اندر سے، اللبن دودھ کو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بہت سے منافع اور بھی ہیں، من الاصواف، کہ بکریوں کے بالوں سے، والاوبار اور اونوں سے، اور اس کے علاوہ دیگر جانوروں کے بال اور کھال سے کیا کرتے ہو؟ فائدہ اٹھاتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان جانوروں میں سے بہت سے جانوروں کو تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا أَيْ الْإِبِلِ وَعَلَى الْفُلْكِ السُّفْنِ تُحْمَلُونَ، اور اس پر یعنی اونٹ پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپایوں کے اندر عبرت کی بات رکھی ہے کہ اگر چوپائے پر بھی غور کرو گے تو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا پتہ چل جائے گا کہ چوپایا جو گھاس چرتا ہے اس سے دودھ سفید کیسے نکل جاتا ہے، چوپائے کا گوشت کیسے بن جاتا ہے، کیسے تم گوشت کھا لیتے ہو اسی چوپائے سے، کیسے تم چوپائے سے پر بوجھ ڈال کر کے یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہو، کیسے چوپایوں کے اون اور ان کے کیا ہے روئی سے، ان کے اون سے اور بالوں سے اپنے گرم کپڑے اور کمبل وغیرہ بناتے ہو، ہے نا، کیسے قالین وغیرہ بناتے ہو ان کے بالوں سے، ٹھیک ہے۔
تو چوپایوں کو اللہ کو دیکھو گے تو تم اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہو، اور اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی چیز جو تمہارے ماتحتی میں رہتی ہے اس کو کہ تمہارے لیے کتنا نفع بخش بنا دیا ہے نا۔ قد تحقیق کے لیے ہے، کامیاب ہو گئے ایمان والے، کامیاب ہو جائیں گے مستقبل میں، لیکن مستقبل کا وقوع یقینی ہے اس لیے ماضی سے تعبیر کیا۔ قد برائے تحقیق ہے، اور کامیاب ہو گئے مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ لغو باتوں سے، لغو کلام ہو یا غیر کلام ہو اس سے اعراض کرتے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں حرام سے، مگر اپنی بیویوں پر، یعنی اپنی بیویوں میں سے من کہہ دیا کہ ایک بار میں تک 4 بیوی سے ہم بستری نہ ہو پائے گی، اپنی بیویوں میں سے جس سے چاہے وہ کیا ہے ہم بستری کر سکتے ہیں، تو مگر اپنی بیویوں پر، یعنی اپنی بیویوں میں سے کسی پر بھی کیا ہے شرمگاہ کا استعمال حرام نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں پر، اس سے مراد باندیاں ہیں، اس سلسلے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی ان کے ساتھ جمع کرنے میں کوئی ملامت نہیں۔ جو کوئی اس کے علاوہ کا طلبگار ہوگا، یعنی بیویوں کے علاوہ کا، باندیوں کے علاوہ کا، جیسے کہ ہاتھ سے مشت زنی کرے گا، تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں اس چیز کی طرف جو ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں کا، جمع اور مفرد دونوں ہے امانت، اور اپنے عہد و پیمان کا ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان نماز وغیرہ کا جو عہد ہے اس راؤن حافظون کے معنی میں ہے، اور جو لوگ اپنی امانتوں کا اور عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، صلوات جمع کے ساتھ بھی اور مفرد بھی، جو نماز قائم کرتے ہیں نماز کے اوقات میں، یہی لوگ وارث ہوں گے، ان کے علاوہ نہیں، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور وہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں اشارہ ہے معاد کی طرف، تو مناسب ہے کہ مبدا کا ذکر ہو اس کے بعد۔ اور خدا کی قسم ہم نے انسان یعنی آدم کو سلالہ سے بنایا ہے، اور سلالہ سللت الشیء من الشیء سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے ایک چیز کو میں نے شے کو شے سے نکالا، یعنی استخرجت میں نے اس کو اس سے نکالا، وہو خلاصتہ من طین، اور خلاصہ کہتے ہیں مٹی کے خلاصے کو، اور من طین کا تعلق ثلاثہ سے ہے۔ اور پھر ہم نے اس کو یعنی انسان کو، انسان سے مراد آدم کی نسل کو نطفہ بنایا فی قرار مکین، محفوظ جگہ میں، اور وہ محفوظ جگہ رحم ہے، بچہ دانی ہے۔ پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے جمع ہوئے خون کو گوشت کا اتنی مقدار کا ٹکڑا بنایا جس کو چبایا جا سکے، پھر ہم نے اتنا بڑا ہوتا ہے اس سے لمبا، اور پھر ہم نے کیا ہے گوشت کے ٹکڑے کو، بوٹی کو ہڈی میں بدلا، اور پھر ہم نے ہڈی پر گوشت چڑھایا، اور ایک قرأت میں ازمن ہے دونوں جگہوں پر، عظام کے بجائے ازمن، اور ہم نے اور خلقنا تینوں جگہوں کے اندر سیرنا کے معنی میں ہے، پھر ہم نے ان کو دوسری مخلوق بنا کر کے اٹھایا، روح پھونک کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے، بہترین خالق ہے، خالق سے مراد یہاں پر مقدرینہ ہے، یعنی صورت گری کرنا، تجویز کرنا، اور احسن کی تمیز محذوف ہے معلوم ہونے کی وجہ سے، اور وہ خلقنا ہے۔ پھر یقیناً تم اس کے بعد مرو گے، پھر یقیناً تم قیامت میں اٹھائے جاؤ گے حساب اور جزا کے لیے۔ تحقیق کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی 7 آسمان بنائے، طرائق طریقہ کی جمع ہے، اس لیے کہ یہ فرشتوں کے راستے ہیں، اور ہم اس کے نیچے سے، اپنے آسمان کے نیچے مخلوق سے غافل نہیں ہیں کہ آسمان ان پر گر جائے اور ان کو ہلاک کر دے، بلکہ ہم آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، جیسے کہ آیت ہے یمسک السماء ان تقع الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا اندازے سے، یعنی جو ان کے لیے کافی ہو جائے، تو ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا، اور ہم پانی کو لے جانے پر قادر ہیں، لہذا وہ مر جائیں گے اپنے چوپایوں کے ساتھ پیاسے۔ ہم نے تمہارے لیے باغات بنائے کھجور اور انگور کے، اور یہی عربوں کے اکثر میوے ہوا کرتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی میوے ہیں بہت، اور اسی میں سے تم کھاتے ہو گرمی میں اور جاڑے میں۔ اور ہم نے ایک درخت اگایا جو نکلتا ہے طور سینا سے، سینا پہاڑ کا نام ہے، طور سینا پہاڑ کا نام ہے، اور سین کے کسرے کے ساتھ سینا اور سین کے فتح کے ساتھ سینا، اور یہ غیر منصرف عالمیت کی وجہ سے اور بقا کے معنی ہونے کی وجہ سے، مؤنث کی وجہ سے ہے نا۔
اور یہ اگتا ہے اگاتا ہے ربائی سے اور ثلاثی دونوں سے، تنبتو اور تنبتو، اور اگاتا ہے تیل کو، بات زائد ہوگی پہلی صورت میں جب ہم اس کو ربائی مانیں گے تو، اور معدیت علی الثانی، اور تنبتو پڑھیں گے تو بات تعدیت کے لیے ہوگا، یعنی اگتا ہے تیل لے کر کے، اور وہ زیتون کا درخت ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے۔ یہ عطف ہے دہن پر، یعنی ایسا سالن کہ جو لقمے کو رنگ دے اس میں ڈوبنے کی وجہ سے، اور وہ تیل ہے، اور یقیناً تمہارے لیے چوپائے یعنی اونٹ، گائے اور بکری کے اندر عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے جس سے تم عبرت حاصل کرتے ہو۔ ہم تم کو پلاتے ہیں نون کے فتح اور ضمے کے ساتھ اس کے پیٹ کے اندر کی چیزوں میں سے، اس کے پیٹ میں سے دودھ کو، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی منافع ہیں، یعنی اون ہے اور کیا ہے بال ہے اور دیگر اون ہے، کیا ہے من الاسواف اون ہے، والاوبار اور لمبے بال ہیں، والاشعار اور دیگر بال ہیں اس کے علاوہ، اور اس میں سے تم کھاتے ہو، اور اونٹ پر اور کشتی پر تم سواری کرتے ہو، بوجھ اٹھاتے ہو۔ تو اسواف بھیڑ وغیرہ کا، اوبار بکری وغیرہ کا، اور اشعار اونٹ وغیرہ گھوڑا وغیرہ ہے نا کہ بال چمڑے وغیرہ۔ H. Kazumi